مع الله في لألآت النجوم وحبك الغيوم وضوء القمر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکارپور سے رحیم اللہ صاحب نے یہ بات پوچھی ہے کہ جناب ہمارے ملک میں میرٹ نام کی کوئی چیز ملک میں موجود نہیں، معاشرہ تباہ ہو چکا ہے. تو سوال یہ ہے کہ کیا نوکری کے اس حصول کے لیے رشوت دینا جائز ہے؟ بہت اچھا سوال ہے رحیم اللہ صاحب کا، کہ چونکہ یہ ہماری دکھتی رگ پر ہاتھ رکھنے والی بات ہے، ہمارے نفس پر ہاتھ رکھنے والی بات ہے. معاشرہ اس وقت بیماری کی انتہاؤں کو چھو رہا ہے اور امن اور سکون ختم کر دیا گیا ہے. حلال کمانے اور حلال روزی لینے کے لیے بھاگ دوڑ کرنا بہت مشکل ہو گیا ہے. خاص طور پہ اپنی نوکری کے حصول کے لیے اگر کوئی آدمی درخواست دیتا ہے تو اس کو اس مصیبت کا سامنا کرنا پڑتا ہے. دیکھیے شریعت کی روشنی میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ شریعت ہمیشہ میرٹ کو ترجیح دیتی ہے. کوئی بھی آدمی جس چیز کے لیے آگے بڑھ رہا ہے اس کو اس مقام تک پہنچنے سے کوئی ناجائز چیز روکے تو یہ غلط ہے. رشوت کے ذریعے سے، سفارش کے ذریعے سے، اپروچ کے ذریعے سے کسی کو کسی کے حق سے محروم کرنا یہ ظلم ہے، اور اس راہ میں کام آنے والی ہر چیز رشوت ہے. لہذا نوکری ہر شہری کا حق ہے، یہ ملک پورے پاکستانیوں کا ہے، لیکن اس منصب کے حصول کے لیے غلط طریقے اختیار کرنا شریعت کے نزدیک حرام ہے. جس طرح غلط کام کرنا حرام ہے، اس طرح غلط کام کے لیے یا نیک کام کے لیے غلط طریقہ اختیار کرنا بھی حرام ہے. جھوٹ کے ذریعے سے نوکری کا حصول، رشوت کے ذریعے سے نوکری کا حصول، سفارش کے ذریعے سے نوکری کا حصول، یہ تمام چیزیں ناجائز ہیں اور اس کو ہم رشوت ہی کم کرتے ہیں. اور حضور پاک کا ارشاد ہے کہ الراشی والمرتشی کلاہما فی النار. رشوت دینے والا اور رشوت لینے والا دونوں ہی دوزخی ہیں، چاہے وہ اپنے لیے 100 بہانے ڈھونڈے. یقیناً معاشرہ اس مقام تک پہنچ گیا کہ وہاں پر اب عدل و انصاف کے مطابق کوئی فیصلہ ہونا ممکن نظر نہیں آ رہا ہے. لیکن کیا رشوت کو جائز قرار دے کر یا رشوت کو دے کر ہم اس بیماری مزید اضافہ کریں؟ اس بیماری کو ختم کرنے کا راستہ ڈھونڈنا چاہیے، حل ڈھونڈنا چاہیے، علاج ڈھونڈنا چاہیے. اگر ہر آدمی اپنے لیے ہیلا بہانہ تلاش کر رشوت دینے کو جائز قرار دے دے تو جو رہی سے کثر ہے معاشرے میں وہ بھی ختم ہو جائے گی. کوئی کسی انسان کو کسی کا حق، اس کا حق ملنا ناممکن ہو جائے گا. لہذا بنیادی طور پر رشوت لینا اور دینا دونوں حرام ہیں اور دونوں کام کرنے والے مجرم ہیں. البتہ ظاہر بات ہے کہ جو شخص رشوت لے رہا ہے وہ تو صریحاً ظلم کر رہا ہے. رشوت دینے والے کی مجبوری اگر کوئی آتی ہے، اضطرار کی کیفیت آتی ہے، تو اس کا یہ معاملہ تو اس کے رب کے حوالے ہے. وہ اپنی ضمیر سے پوچھ لے کہ وہ کہاں تک مجبور ہے. کیا واقعی اس کے لیے یہ مجبوری اس تک پہنچ گئی ہے کہ وہ رشوت دے کر اللہ کا حکم توڑ کر ایک نافرمانی کر کے اپنے لیے کوئی روزی کا ذریعہ ڈھونڈ لے؟ نوکری کا وسیلہ ڈھونڈنا جائز طریقے سے جائز ہے، ناجائز طریقے سے حرام ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی واضح بات فرمائی ہے کہ اس معاشرے میں کوئی بھی انسان جو زندگی گزار رہا ہے اس کے لیے اللہ نے جو روزی مقرر کی ہے اس کے کھائے بغیر وہ اس دنیا سے نہیں جائے. الا ان نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها. میرے آقا کا فرمان ہے کہ اے لوگو سنو، ان نفسا لن تموت، کوئی انسان اس وقت تک مر نہیں سکتا ہے یہاں تک کہ جو روزی اللہ نے اس کے لیے مقرر کی وہ اس کو کھا لے. پھر ارشاد فرمایا کہ احسنوا فی الطلب، اللہ پر توکل کرو، اللہ پر بھروسہ کرو اور رزق کے ڈھونڈنے میں اچھے راستوں کو تلاش کرو. لہذا روزی جو ملنی ہے وہ تو ملے گی. میرے مقدر میں جو روزی ہے وہ مجھے مل کر رہے گی، میں مروں گا اس سے پہلے نہیں. لیکن یہ روزی جو مجھے ملے گی اس کے لیے میں راستہ کون سا ڈھونڈوں؟ عقائد و جہان صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فتوکلوا علی اللہ واحسنوا فی الطلب، اللہ پر بھروسہ کرو اور روزی ڈھونڈنے کے لیے اچھے اور صحیح راستے تلاش کرو. لہذا ہمیں اچھے راستے کی تلاش جاری رکھنی چاہیے اور حرام کام کو اختیار کر کے حرام طریقے سے اپنے لیے روزی حاصل کرنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے. میں جو روزی کماتا ہوں وہ میری بیوی بھی کھاتی ہے، میرے بچے بھی کھاتے ہیں. ظاہر بات ہے میں اپنے آپ کو اور اپنی بیوی کو، بچوں کو حرام مال کھلا کر کوئی نیک کام نہیں کرتا. لہذا اپنے بچوں کو بھی حرام روزی سے بچایا جائے، اپنے گھر والی کو بھی حرام روزی سے بچایا جائے اور جو تھوڑا بہت آپ کو جائز طریقے سے مل رہا ہے اسی پر اکتفا کیا جائے. اپنی چادر کو دیکھ کر پاؤں پھیلائے جائیں، خرچہ اتنا کیا جائے جتنی آپ کی آمدن ہے. حضور پاک فرماتے ہیں کہ ما عاد من اقتصد، جو آدمی میانہ روی اختیار کرے گا، درمیان کا راستہ اختیار کرے گا، یعنی وہ زیادہ فضول خرچی بھی نہیں کرے گا اور زیادہ کنجوسی بھی نہیں کرے گا، تو وہ کبھی نادار نہیں بنے گا. اور جو چیز اللہ نے آپ کے لیے ناجائز قرار دی ہے، حرام قرار دی ہے، اس سے گریز کرنا، اس سے بچنا یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے. رشوت لینا دینا جرم ہے،
حرام کمانا جرم ہے، لہذا ان حرام کاریوں سے بچنے کے لیے ہمیں اللہ کے قانون کو پیش نظر رکھنا چاہیے کہ ہم نے اللہ کے حضور پیش ہونا ہے اور اس کو اپنے کیے کا جواب دینا ہے۔ اگر میں آج حرام کا مال کماؤں گا، رشوت دے کر نوکری حاصل کروں گا، تو ظاہر بات ہے اس کے اثرات سے معاشرہ بھی خراب ہوگا، معاشرے میں بیماری پھیلے گی اور میرے گھر میں حرام کی روزی آئے گی۔ اب جب میں اپنی بیوی بچوں کو حرام کی روزی کھلاؤں گا تو ان کے پلنے بڑھنے کی صورت میں کیا ہوگا؟ حضور پاک فرماتے ہیں کہ حرام روزی سے پلنے بڑھنے والا جسم دوزخ کا حقدار ہے۔ جب میں اپنے آپ کو روزی حرام کی دوں گا، اپنے بچوں کو حرام کی دوں گا، تو ان کی آخرت کے بارے میں کیا کروں گا؟ میرے رب کا تو حکم ہے کہ قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو بھی دوزخ کی آگ سے بچاؤ اور اپنے بال بچوں کو بھی دوزخ کی آگ سے بچاؤ۔ لہذا رشوت لینا دینا دونوں جرم ہیں اور ان سے گریز کرنا چاہیے۔ انتہائی کہیں مجبوری کی صورت ہو گئی جہاں پر آپ کو فاقہ کشی کی نوبت آ رہی ہو اور آپ سمجھتے ہو کہ اب میرے لیے اس رشوت کے دینے کے بغیر کوئی چارہ نہیں، تو یہ آپ یوں سمجھیے کہ آپ کا معاملہ اپنے پروردگار کے ساتھ ہے۔ کیا آپ اپنے پروردگار کو مطمئن کر سکیں گے کہ آپ نے جو رشوت لی تھی، آپ نے جو حرام کیا تھا، آپ نے جو بدکاری کی تھی، وہ آپ کس حد تک مجبوری کے نتیجے میں ہوئی تھی؟ اگر آپ اپنے آپ کو اس مقام پر سمجھتے ہیں تو یہ آپ کا معاملہ ہے، آپ خود نمٹیے، لیکن رشوت لینا اور دینا حرام ذریعے سے مال کمانا یہ حرام ہے اور شریعت نے اس کو جرم قرار دیا ہے۔ اللہ کے ہاں اس کی سزا ہر مجرم کو ملے گی۔ يتساءل بي كل أيام الصعب